راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے، ڈھیر لگ جائیں گے بستی میں گریبانوں کے۔ کیا زمانہ تھا ادھر شام، ادھر ہاتھ میں جام، اب تو رستے بھی نہیں یاد مجھے میں خانوں کے۔ پلیز سبسکرائب ٹو ریوائنڈ وتھ سمینہ پیرزادہ۔ ریوائنڈ وتھ سمینہ پیرزادہ کے آج کے مہمان ہیں عدنان صدیقی۔ آئی واچڈ ہم گرو، بہت محنت کی ہے، بہت اچھا کام کیا ہے، اینڈ میڈ اس ویری پراؤڈ۔ بہت شرارتی ہیں، چامر ہیں، لیکن انسان کیسے ہیں یہ شاید میں اتنا نہیں جانتی۔ آئی ڈونٹ نو ہم ویری ویل، سو آج ہم انہیں جانیں گے بھی اور پہچانیں گے بھی، اور ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ تھینک یو عدنان، ریوائنڈ وتھ سمینہ پیرزادہ پہ آنے کا۔ بہت بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے کے لیے۔ یہ ہاتھ پہ کیا ہوا ہے؟ یہ چوٹ لگ گئی، میں کوئی دیوار پھلانگ رہے تھے، کہیں سے بھاگ رہے تھے، کوئی آ گیا تھا پیچھے؟ دیوار پھلانگنے والے تو نظر محمد صاحب تھے، میں تو ایک سیریل ہے میرا جس کا نام ہے کگی۔ ہاں، یس آئی ہیو ہرڈ آف اٹ۔ کل ہم ایک ویڈیو شوٹ کر رہے تھے OST کا۔ ہاں، سارے وقت میں وہ جو گھوڑا تھا جس کا نام لاڈو تھا، میں اس کو کچے پہ یعنی مٹی کے اوپر چلاتا رہا ہوں، مگر وہ جب اسٹوڈیوز میں آیا تو وہ ہارس شو بھی لگا ہوا تھا اور وہ سیمنٹڈ زمین تھی، تو جو گھوڑا سلپ ہوا تو میں بھی اس کے ساتھ گر گیا، تو وہ بس سارا پریشر۔ یا گھوڑا سیف ہے؟ گھوڑا تو ہے، ویسے گھوڑی تھی وہ۔ اچھا، یہ جو اتنا سینس آف ہیومر ہے، اتنا ویکی، اس سے مشکل میں نہیں کبھی پھنسے؟ نہیں، میرے خیال میں سینس آف ہیومر کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ نہیں، مگر کبھی کبھی اچھا ہے کہ ساتھ رہے پاسبان عقل، کبھی کبھی اس سے تنہا بھی چھوڑ دو۔ تھوڑا سا ریوائنڈ کرتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں۔ ہاں، میں آپ کو پتہ ہے ریوائنڈ سے مجھے یاد آیا، سوری آئی ایم کٹنگ یو شور، کہ زندگی میں یہ لفظ ریوائنڈ ہے، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ جب اپنا پاسٹ یاد رکھتے ہیں نا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو اپنا پاسٹ کو بھولتا نہیں ہے، وہ کہاں سے آیا، کیا محنت کی اس نے، کیا سٹرگلز کی۔ تو ہم 8 بہن بھائی ہیں، اچھا، اور جن میں سے 5 بہنیں ہیں اور 2 بھائی ہیں، مجھے ملا کے 3 ہو گئے۔ آئی ایم دا ینگسٹ، اینڈ بہت ہی ہمبل بیک گراؤنڈ سے میرے والد صاحب آئے تھے، اور جب انڈیا سے مائیگریٹ کر کے آئے تو لاہور آئے، اور یہاں کچھ عرصہ انہوں نے نوکری بھی کی، برٹش ٹبیکو کمپنی ہوتی تھی اس زمانے میں۔ اس کے بعد وہ کراچی چلے گئے۔ آف کورس ایک کراچی کا ایک چام تھا کہ سمندر ہے، اور آئے بھی تھے UP سے، تو UP میں سمندر نہیں ہے، تو سب کو ادھر UP میں ممبئی جانے کا یا بامبے اس زمانے میں جانے کا بڑا شوق ہوتا تھا۔ تو اسی طریقے سے کراچی میں بھی جیسے سمندر کی بات ہو رہی ہے، تو وہ پھر کراچی شفٹ ہو گئے۔ آئی واز بورن ان لاہور، UCH کوئی ہاسپٹل ہے، تو وہ ہاسپٹل تھا، اور اس کے بعد میں شاید 1-1.5 سال کا تھا، ابا کا ٹرانسفر ہو گیا، وہ کراچی چلے گئے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی شخصیت کی نکھار میں یا اس کو نکھارنے میں جو گھر کی جو تربیت ہوتی ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ لائک فار ایگزامپل ایک مثال ہے اردو میں، تعلیم و تربیت۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ غلط مثال ہے، اس کو ہونا چاہیے تربیت و تعلیم، کیونکہ جو تربیت آپ کی ہوتی ہے وہ جا کے تعلیم پہ اثر انداز کرتی ہے، جو آپ کی اپ برنگنگ ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے۔ تو بڑا سخت بچپنا تھا۔ کیسا اسٹرکٹ تھے پیرنٹس؟ ابا تو بہت سخت تھے میرے، سیریسلی؟ بچپن میں تو میں پڑھائی میں اتنا اچھا نہیں تھا، اچھا، اور ان کو فکر تھی میری کہ اس کا فیوچر کیا تھا۔ میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں، ایجوکیشن میکس یو ایبل وائل ٹریننگ میکس یو کیپیبل۔ اچھا، ویسے ایجوکیشن آپ کو یہ سکھا سکتی ہے کہ یہ اے ہے، لکھا کیسے جاتا ہے وہ ٹریننگ سے آئے گا، کہ ایک آڑی لائن دوسری آڑی لائن اور پھر بیچ میں ایک سیدھی سی چھوٹی سی لائن ڈال دیں تو وہ اے بنے گا۔ تو ٹریننگ بہت ضروری ہے۔ سو کیسا ماحول تھا گھر میں؟ کس قسم کی باتوں پہ ڈانٹ پڑتی تھی اور کس پہ نہیں پڑتی تھی؟
تو میں آپ کو کھانے کی میز پہ کیا ہوتا تھا ڈسکس؟ کھانے کی میز سے پہلے کا بتاتا ہوں. اگر میں نے بچپن میں کوئی فرمائش کی ابا سے, تو اگر انگریزی میں کی ہے تو مجھ سے کہتے تھے لکھ کے دو کیا چاہیے اور کیوں چاہیے. اگر اردو میں کی ہے لکھ کے دو کیا چاہیے اور کیوں چاہیے. تو ایک وقت ایسا ہے کہ میں نے فرمائشی کرنا چھوڑ دیا, یہ تو لکھنے کو کہہ دیتے ہیں. اینجلینا واٹ؟ اینجلینا جولی. میری بچپن سے خواہش تھی کہ میں اینجلینا کو اپنی جھولی پہ بٹھاؤں اور بریڈ کی پٹ پہ کبھی بھی نہ جاؤں. پھر کھانے کی ٹیبل کے کچھ آداب ہوتے تھے, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کھانے پہ اگر ٹیبل پہ کھانا لگا ہوا ہے اور آپ کے آگے اتفاق سے دال آ گئی ہے اور گوشت فرخ کے آگے جو میرے بڑے بھائی ہیں, تو میں یوں نہیں کر سکتا ہوں لینے کے لیے. جو سامنے ہے پہلے وہ نکالوں گا میں, اور جس طرف سے چمچہ ڈالنا ہے وہ سامنے سے. اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو لک ان دیٹ پاٹ کہ ہے کیا. تو وہ جو آپ کی ایبسلیوٹلی ناٹ. مجھے ابھی تک ایک یہاں ابا نے چمچہ مارا تھا مجھے, میں جب دباتا ہوں تو مجھے کبھی کبھی درد ہوتا ہے اس میں, اور وہ اسی لیے کہ میں مرغی کی ٹانگ ڈھونڈ رہا تھا. تو وہ یہ نہیں ہو سکتا تھا, جو سامنے آ گیا وہی نکالنا ہے, اور کیسے بیٹھنا ہے, کیسے کونیاں کدھر ہونی چاہیے, ٹیبل پہ کونیاں رکھ کے نہیں کھا سکتے آپ. تو وہ ساری چیزیں تھیں. یہ سوال میں نہیں کر سکتا تھا کہ گھر میں کھانے میں کیا پکا ہے, کیونکہ اس کا جواب یہ ہوتا تھا کہ یہ ہوٹل نہیں ہے, گھر ہے, جو پکائے کھاؤ گے تم. اور امی تو ایک اتفاق سے کہ جو میرا جو دور ہے کامیابی والا, وہ میں وہ نہیں دیکھ پائیں, جس کا مجھے زندگی بھر افسوس رہے گا. بہت ہی سیدھی سادھی خاتون تھی. اینڈ مجھے جو یاد ہے, کاٹن کی ساڑیاں پہنا کرتی تھیں وہ, ایک جوڑا بناتی تھیں وہ, اور پھول لگاتی تھی بالوں میں. ہاں نہیں, کان پہ وہ کیا ہوتا ہے, اچھا بالی کے اندر یہاں ہاں موتیا. ہمارے گھر میں اس کا درخت ہوتا تھا, تو اس میں سے ہر روز صبح وہ نکالے جاتے تھے. وہ چائے کے ساتھ وہ آتے تھے, جب بیٹی ہوتی تھی تو اس میں وہ پھول بھی رکھے ہوتے تھے, تو پھر وہ امی پہنتی تھیں, اس کو کان پہ لگاتی تھیں. زمانے میں میری دادی بھی حیات ہوتی تھیں, تو وہ باقاعدہ اس کا ہار پرویا کرتی تھیں, وہ بھی پہنا کرتی تھیں. بٹ ایک بڑا زبردست ایک ماحول تھا. تخت ہوتا تھا ہمارے گھر میں, اور وہ جبکہ دادی کے لیے ایک ڈیزگنیٹڈ ایک کمرہ تھا کہ وہ ادھر رہیں گی, مگر وہ لاؤنج میں انہوں نے اپنا سارا سسٹم کر لیا تھا. سینٹر میں تو بیٹھنا بہت ضروری تھا نا. مجھے ایک دفعہ بڑی زبردست بات بتائی ابا نے کہ بڑھاپے میں موت کا ڈر نہیں ہوتا. موت تو برحق ہے. بڑھاپے میں ضعیفی میں اکیلے پن کا ڈر ہوتا ہے. اچھا. تو وہ اکیلا پن جو ہوتا ہے وہ انسان کو بڑا ڈپریس بھی کر دیتا ہے کہ میں ایک کمرے میں نہیں رہنا چاہتا. ابا کس قسم کی ہدایت کرتے تھے, اور امی یا چلتے چلتے دادی کی کوئی بات؟ امی نے میری کوئی بات چھپائی نہیں, جو اکثر مائیں چھپا دیتی ہیں. انہوں نے ہر بات میرے ابا کو بتائی ہے. مطلب فار ایگزامپل میں آپ کو سختی کا بتا رہا ہوں کہ جس جگہ پہ میں رہتا تھا ڈیفنس فیز 5 میں, ایک گزری قریب ہوتا تھا, تو وہ لڑکے ادھر آ جائے کرتے تھے, وہاں کھیلا کرتے تھے, جس میں کچھ بڑے نیچرل حالات میں بھی بچے ہوتے تھے. مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ مغرب کو, جب مغرب کی اذان ہو, میں گھر آ جاؤں. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اب تم مغرب کے بعد آئے, اینڈ آئی ایم وارننگ یو, میں تمہیں ننگا کر دوں گا اور گھر سے باہر کھڑا کر دوں گا. ٹھیک ہے, کون کرے گا. اینڈ اٹ ہیپنڈ. میں پہلے تو رویا, پھر میں نے جب بچوں کو ادھر کھیلتے ہوئے دیکھا, میں ان کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گیا. اس پہ میں نے کہا یار کہ تمہیں کوئی شرم ہے کہ میں نے تمہیں پنش کیا ہے, اینڈ یو بزی پلینگ دیر. میں کہ وہ بھی ایسی ہے, میں بھی ایسی ہوں, کوئی فرق ہی نہیں پڑا.
تو یہ ایک تربیت کا حصہ ضرور رہا. ایک دفعہ ایسی میں گھر آیا تو میں نے کہہ دیا کہ میرے ابا نے پوچھا کہاں تھے تم؟ میں کہا میں سوری میں کھیل میں مست تھا. All of a sudden he turned his head and کیا کہا تم نے؟ مست؟ یہ لفظ مست کہاں سے سیکھا تم نے؟ اب مست تو ہم اکثر استعمال کرتے ہیں. امیجن آج کل اتنا برا نہیں ہے مست ہونا اور یار کہنا اتنا برا نہیں ہے. تو نے کہا کہ یہ لفظ مست کہاں سے سیکھا؟ جہاں تک میں نے سنا ہے اور جہاں تک مجھے علم ہے مست گھوڑا ہوتا ہے، انسان نہیں ہوتے. تو یہ کہاں سے سیکھا تم نے؟ اینڈ ہی ایکچولی فالوڈ می. تو میں جب کھیلنے کے بعد ایک چھوٹے سے کھوکے میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا، چھوٹے سے کھوکے میں بیٹھ کے چائے پی کر آتا تھا. تو تم نے یہاں سے سیکھا ہے. تو وہ جو ایک تربیت کا حصہ تھا وہ نظر رکھنا تھا. انہوں نے دیکھا اور بڑا معلوم کیا انہوں نے کہ بھئی یہ چیزیں. اینڈ تو اس قسم کی چیزیں جیسے فار ایگزامپل میں نے بولا، تم نے بولا، یہ کون سی اردو ہے؟ میں نے کہا، اس نے کہا. کیونکہ انسان باتیں کرتے ہیں اور جانور بولتے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا. کسی دوست کو اگر سی آف کرنا ہے، میں کبھی آتا ہوں، میں چھوڑ کر آتا ہوں اس کو. تو ایک دم مجھے روک کے کہا کہ بھئی چھوڑے تو کبوتر جاتے ہیں، پرندے جاتے ہیں، آپ پہنچا کے آ رہے ہیں ان کو گیٹ تک. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو بڑی میٹر کرتی ہیں. بہت شرارتی ہو گئے. میں بہت تھا بہت، اور بہت پٹتے بھی. بہت کبھی زیادہ پٹائی ہوئی؟ امی نے کبھی پیٹا؟ امی نے نہیں مارا مجھے. امی نے ہمیشہ وہ کام کیا جس سے مار پڑی. ابا کو بتا دیا. تو وہ والی سچویشن ہوتی. اسکول میں کیا حالات تھے؟ بیوقوف تھا. ہمارا کو ایجوکیشن اسکول ہوتا تھا اور بیوقوفی کا عالم یہ تھا کہ میں لڑکیوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا تھا. مجھے دوست کے ساتھ بٹھایا جائے، میں لڑکیوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. بعد میں سمجھ آیا میں غلط کر رہا تھا. کس قسم کی کتابیں ملتی تھیں پڑھنے کے لیے؟ ارے مت پوچھیے، مجھے زبردستی دی جاتی تھیں پڑھنے کے لیے. اور جب وہ کتابیں دی جاتی تھیں، اور مجھے یاد ہے ایک ابا نے کتاب دی مجھے اور کہا کہ یہ پڑھو، بڑی زبردست ہے. تو میں نے کہا اچھا. دوسرے دن پڑھا تم نے. اب تھوڑا سی لینینٹ ہو گئے تھے. مطلب بچپن میں یہ ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے سنتے تھے کہ کیا پڑھا ہے تم نے. اچھا یوں کھول لیتے تھے اور پھر کہتے تھے اچھا یہاں کیا ہوا تھا. تو وہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہاں کیا ہوا تھا. تو میں نے اس کو ایک دن بیچ سے میں پڑھ لیا کرتا تھا اور ان کے پیپرز کو میں موڑ دیا کرتا تھا، یہ کھولیں گے تو وہیں سے پتہ لگ جائے گا. تو وہ بھی پکڑ میں آ گیا. نیور آؤٹ سمارٹ ہے. نہیں بالکل. اچھا آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میری امی کا انتقال ہو گیا تھا. ابا تھے. کیا عمر تھی؟ I was 14 اچھا when she passed away. اور ابا تھے جن میں سے میری 2 بہنوں کی شادی ہوئی تھی. And he was a good looking man. He could have gotten married. مگر انہوں نے شادی نہیں کی. اینڈ کوئی ریزنز ہوں گے جو مجھے بعد میں پتہ لگا، بھی میں جب آپ سے آگے ذکر کروں گا اس کے بارے میں. تو جو میرا کتاب ہوتی تھی کورس کی، تو مجھے وہ دے کے جاتے تھے کہ یہ تم نے یاد کرنا ہے، میں آ کے سنوں گا. میں اپنا ٹھیک ہے دادی ہیں، اور دادی کو کہتے تھے کہ دیکھنے، میری دادی کو وہ بوا کہتے تھے اپنی امی کو کہ بوا آپ دیکھیے گا یہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں اپنی کوئی بیچ میں ناول شروع ہو گیا. اس کتاب دادی کو کیا پتہ، کہتے تم پڑھ رہے ہو؟ میں کہا جی دادی دیکھ لیں. تو کہتے دکھاؤ. تو اب وہ دیکھنے لگیں. کہتے اس میں تمہارے باپ کی دستخط کہاں ہے؟ میں کہا کون سی دستخط؟ تو انہوں نے ہر پیج پہ چھوٹی چھوٹی سگنیچر انیشلز کیے ہوئے تھے کہ یہی کتاب پڑھے، کوئی اور نہ پڑھے. وہ جب تو میں اس پہ بھی پکڑا گیا کہ یار یہ تو ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں مجھ سے. تو میں ان کو کبھی بیوقوف نہیں بنا سکا. But how did you become an actor? BCCI بینک ہوا کرتا تھا، اس کے اندر مینجمنٹ ٹریننگ میں گیا تھا. ڈیسٹنی یہیں آنی تھی، مگر مجھے بڑا بورنگ لگا وہ بینکنگ.
وہ جب کلیپس ہوا تو پھر میں ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں چلا گیا. میں بھی ایک دن کے لیے گئی تھی بینک. اچھا آپ بھی تھی؟ وہ بزنس پڑھ کے واہ. ایک دن کے لیے. تو جب میں ادھر پہنچتا ہوں ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں اور ادھر پھر مجھے ایک اکاؤنٹ دیا جاتا ہے, اس کو میں دیکھتا ہوں. آئی ریئلی انجوائڈ ورکنگ دیر. بڑا مزہ آیا مجھے. اس سے پہلے میں ایک سیریل کر چکا تھا رؤوف صاحب کے ساتھ. رؤوف صاحب کے ساتھ, سینئر رؤوف صاحب. کیا کمال کے آدمی تھے وہ. تو وہاں میں نے 4 سال گزارے اور بڑا انجوائے کیا. اس کے بعد اس کو ریزائن کرنے کے بعد ٹیلکو میں چلا گیا, اور پھر میں ایک ٹیلی فون کمپنی کے ساتھ بھی منسلک تھا. ہوتے ہوتے وہ میں نے جب پوچھا تھا یہ کہ آپ کو ایکٹر ہونا چاہیے, اس وقت کیا ہوا تھا؟ میں کہا کیسی خاتون کو پتہ ہی نہیں, میں ایک ڈرامہ کر چکا ہوں. تو اس وقت آئی واز لائک اچھا ٹھیک ہے, ہاں جی. اب میں آف کورس میں تو ایک اسٹارک ہو گیا تھا نا. آپ کو ہمیشہ ٹی وی پہ دیکھا تھا اور ایک دم سامنے دیکھا تو وہیں دنیا رک سی گئی. تو دیکھتا ہی رہا. میرے اس ایکٹر بننے میں بہت سے لوگ ہیں جن کا ہاتھ ہے. میں ان کو اپنا مینٹور سمجھتا ہوں. اس میں مہرین الہی ہو گئی, جس کے اندر شہزاد نواز ہو گئے. شہزاد نواز صاحب نے پہلی دفعہ مجھے ماڈلنگ کرائی ریمپ پہ, پھر مہرین الہی نے مجھے کمرشل کرایا. فیفی ہارون کے ذریعے میں میگزینز اینڈ بروشرز کے اوپر کرتا رہا. تو اچھا, آپ جب یہ کر رہے تھے اور وہ ایک والد جو کہ بہت اسٹرکٹ والد ہیں, ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ کچھ نہیں, اب شوق. بہت ہی دل کھول کے اجازت دی تھی انہوں نے مجھے کہ بالکل کرو. بس انہوں نے 3 چیزیں مجھے کہی تھیں. پہلی بات انہوں نے کہی کہ دیکھو تم آج ہیرو آؤ گے, کل ہیرو کے بھائی بنو گے, اس کے بعد اس کے چچا بنو گے, پھر اس کے باپ بنو گے, پھر دادا بھی ایک وقت آئے گا بننے کا. تو یہ ٹرانسفارمیشن ہوتی رہے گی. یہ سب چھن جائے گا تم سے. وہ مجھے اکثر کہتے جب تک جو لائن ہے, جب تک انجوائے کر لو اپنی ہیرو شپ, اس کے بعد سب ختم ہو جائے گا. ایک چیز ہمیشہ ساتھ تمہارے رہے گی جو کوئی نہیں چھین سکتا تم سے, ہیومیلٹی, مزاج, عاجزی. سو بی نائس ٹو پیپل, بی ہمبل. بس زمین پہ پیر ہو اور پھر آسمان کی طرف جاؤ. مجھے نہیں لگتا کہ محبت ایک بار ہو سکتی ہے, بار بار ہو سکتی ہے, کئی بار ہو سکتی ہے. پہلی بار کب ہوئی؟ پہلی بار آئی تھنک آئی واز 18 اینڈ شی واز 16, اور بڑی اچھی تھی. دوسری چیز یہ کہی انہوں نے, کوئی ایسی بات نہ ہو جس کی وجہ سے میرے جاننے والے یہ کہیں کہ افضال کے لڑکے نے کیا کیا. تیسرا ایک شعر سنایا مجھے, اور وہ یہ شعر تھا کہ عروج بخت مبارک, عروج بخت مبارک, مگر دھیان رہے انہی دنوں کے تعاقب میں ہے زوال کے دن. ایوری پیک ہیز اے اسٹیپ. ہو نہیں سکتا کہ زندگی بھر آپ ایک ہی جیسے رہیں. ایکسیپٹ دا ٹائم ود گریس. مائٹی ہارٹ کیسا تھا؟ اوہ کمال تھا. اینجلینا جولی. ہوا یہ تھا کہ اس میں مجھے ایک چیز بڑی اچھی لگی, جو یہ میری اپنی کریٹ کی ہوئی ایک مثال ہے. when you're not expecting anything out of life you get the best. مائٹی ہارٹ بالکل ایسے ہی ہوا. اور دوسری چیز جو میں نے اس فلم سے سیکھی, نیور ایور انڈر ایسٹیمیٹ اینی ون. مطلب میں جاوید فاضل صاحب کا ایک سیریل کر رہا تھا, ان کے پراپس کے 3rd اسسٹنٹ تھے جن کا نام راہیل ہے. ہی کالڈ می ایکچولی. تو جب مجھے فون کیا اس نے کہ عدنان بھائی کدھر ہیں, میں کہا کون بول رہا ہے, کدھر آئے؟ میں کہا ہاں بولو کیا بات ہے. عدنان بھائی وہ ایک مجھے کوآرڈینیشن کا کام ملا ہے, مجھے ایک ٹیم آئی ہوئی, انہوں نے کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے ایکٹرز کو کہا ہے کہ ایک آڈیشن کے لیے, تو آپ آ جائیں گے کیا؟ میں نے کہا یار میں نہیں آ رہا. عدنان بھائی آ جائیں, سب ہیں آپ ہی نہیں ہیں ادھر. میں نے کہا اچھا کہاں آنا ہے؟ میں ادھر پہنچ گیا.
جب میں شیرٹن پہنچا تو میں نے لابی میں دیکھ پوری ہماری جو انڈسٹری کی جو کاسٹ تھی، مرد حضرات سب پہنچے ہیں. میں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو ہر کوئی 5 منٹ کے لیے وینڈی ہماری کاسٹنگ ڈائریکٹر تھیں، اینڈ مائیکل ونٹر باٹم ہی واز سٹنگ دیئر، اینڈریو دی another producer he was sitting there. تو آڈیشنز ہو رہے تھے اور میں شوٹ چھوڑ کر آیا تھا ایک. تو مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ 5 منٹ میں فارغ کر دیں گے. جب میں پہنچتا ہوں اندر تو یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ 5 منٹ پہ چھوڑ دیں گے. مجھ سے 1 گھنٹے تک بات کرتے رہے وہ. تو مجھے اس وقت اندازہ تو ہو گیا تھا کہ تو 5 منٹ کہہ رہے تھے، اتنی دیر روک لیا انہوں نے مجھے. تو میں کچھ تو نظر آیا ہوگا ان کو. پھر انہوں نے دوبارہ بلایا. جب میں گیا تیسری دفعہ تو میں نے کہا دیکھیں جی آئی ایم کمنگ ہیئر فار دا 3rd time. You guys are not telling me what are you doing. I mean, this is my right to know. What are you doing? What these auditions are all about. So کہنے لگے کہ ایک ہم فلم بنا رہے ہیں. اچھا. اور we're thinking we have parked you. ہم نے بس ایک لاسٹ آڈیشن کرنا ہے آپ کا، اس کے بعد ول ڈیسائڈ. میں نے کہا کاسٹ میں کون ہے، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے اس فلم کا بتایا، مائٹی ہارٹ، ڈینیل پرل کی. میں نے کہا ہاں آئی نو اباؤٹ دس تھنگ. انہوں نے ڈائریکٹر کا بتایا. میں نے کہا مائیکل ونٹر باٹم کی تو میں نے روڈ ٹو گنٹانو وہ دیکھی ہے میں نے فلم یاد، تو وہ بھی مجھے پتا تھا. ہوا یہ کہ میں نے کہا کاسٹ میں کون ہے؟ میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا اس میں ساجد حسن ہے پاکستان سے. اوہ گڈ. ویسے ہو. پھر انہوں نے کہا کہ عرفان خان فرام انڈیا. میں کہا نہ کریں یار، ویری گڈ. میں نے کہا اینجلینا. میں کہا اچھا میں یوں ہو گیا. دوبارہ یوں بیٹھ گیا. میں کہا یار شی از آفرڈ می کپل آف رولز بٹ مجھے ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو بیچارے پریشان گئے. اینجلینا آفرڈ یو رول وچ مووی؟ میں کہا نو not a movie, a drama serial. Drama? میں کہا by the way which Angelina are you talking about? میں انجلین ملک سمجھ رہا تھا، ہماری دوست پاکستان سے، وہ ڈائریکشن بھی کرتی تھی. اینجلینا واٹ؟ اینجلینا جولی؟ آر یو شیور؟ تو یا میں بڑا خوش ہوا. میں کہتا واٹ کائنڈ آف رول آئی ایم پلئنگ وتھ. تو انہوں نے کہا ویل یو پلئنگ اے ملٹری انٹیلیجنس رول، دوست الیانی. تو میں نے اب مذاق کیا اپنا ایک چھوٹا سا. میں نے کہا ویل سو دوست الیانی is actually going to be with Marion, and Marion is being played by the greatest Angelina Jolie. So what I'm assuming that he's 24/7 working in her house. Is there any weak moment between the two of them? No. Dost Alyani was working very professionally. He was trying to solve the case. He was looking for Daniel Pearl. I guess so the kiss on the screen is out of question then. And they started laughing. I was just kidding, you know. I remember when I went to India, the first day of my shoot, Angelina Jolie and Brad Pitt came down. Brad Pitt, ان کے گود میں بچے تھے ان کے. So the first thing he said, hi dost. I said, yeah. So you want a kiss from my wife? I go, who wouldn't a kiss from her? She's such a beautiful lady. The entire world wants to hug her, kiss her. تو میری اسی دوران بڑی دوستی ہو گئی ان سب سے. آئس بریک کر دی انہوں نے. اور ان کو پتہ لگ گیا کہ یار یہ تو چالو ہی آدمی ہے بھی کر دے گا. بانسری ساتھ گئی تھی؟ بانسری تو ضروری ہے. اینجلینا جولی ہو سامنے اور بانسری نہ ہو. اسی دوران ایک پریس کانفرنس ہوئی انڈیا میں. تو اینجلینا جولی بیٹھی ہوئی تھی، میں بیٹھا ہوا تھا، پھر بریڈ پٹ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ میں ڈائریکٹر اور ایک اور اینٹری پروڈیوسر سب بیٹھے ہوئے تھے.
تو سب سے سوال ہو رہے تھے اور پورا انڈیا کا پریس بیٹھا تھا. کوئی 1 گھنٹے تک صرف میں یوں دیکھتا رہا, یہاں دیکھتا رہا, کوئی مجھ سے سوال ہی نہیں کر رہا ہے. 1 گھنٹے بعد کسی خاتون کو مجھ پہ ترس آ گیا. میں نے کہا well I have a question for you Mrs. Siddiqui. میں کہا thank God somebody is there. And she said well Mrs. Siddiqui, on your left hand side the most beautiful lady of the world sitting, and on your right the most handsome man of the world is sitting. How do you feel to be sandwiched between the two? یہ کیا سوال ہے یار. میں بڑا وہ میں کہا یار یہ کون سا سوال ہے یار. میں کہا ٹھیک ہے یار. میں کہا میں نے انجلینا اور بریڈ اور باقیوں سے میں کہا do you mind if I answer them in my language? We speak the same language. Yeah, go ahead. میں کہا بی بی میری بچپن سے خواہش تھی کہ میں انجلینا کو اپنی جھولی پہ بٹھاؤں اور بریڈ کی پٹ پہ کبھی بھی نہ جاؤں. تو میں ایسے ہی فیل کر رہا ہوں اس وقت. ہنسنے لگے. So everybody was laughing and what did you just say? If I even try to break this joke, you won't be able to understand. تو وہ دوسرے دن انہوں نے جب پڑھا تو کہا کہ you are a naughty man. اور مام تک کیسے پہنچے سری دیوی مام؟ ایسے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ہوگا. نہ میں نے کبھی ٹرائی کی انڈیا میں, نہ میں کسی کو جانتا ہوں انڈیا میں. موم فلم ایک صاحب ہوتے ہیں جن کا نام ہے آصف صاحب. آصف صاحب دوست ہیں بونی کپور کے. آصف صاحب کا ادھر تھیٹر ہے نیو یارک میں. تو شری دیوی سیڈ شی واز اپنا کم بیک کریں تھیں دوبارہ آفٹر 5 years. میں کہا میں سارے ہیروز کے ساتھ یہاں کام کر چکی ہوں. ان کی یہ 300 مووی تھی ان کی. یہ مطلب ان کا جو ایک تھا جو ڈائریکٹر کا تھا کہ یہ دوسری شادی کیوں کریں گی. تو ایک نیا فریش شکل ہونی چاہیے. سارے ہیروز کو انہوں نے دیکھا ہوا ہے تو کوئی ریزن ہونا چاہیے دوسری شادی کا. یار یہ نیا ایک چہرہ ہے تو اس وجہ سے. تو ان کی بیٹی نے مجھے ڈسکور کیا جو آج کل ان کی فلم بھی آنے والی ہے. تو وہ لوگ ابو دھابی ایئرپورٹ پہ تھے. شی گوگلڈ می, دس از دا گائے. انہوں نے دیکھا, انہوں نے مجھے فون کر دیا آصف صاحب کو. آصف صاحب نے حسیب کو فون کیا یہاں. حسیب نے مجھے فون کیا کہ بھئی ایک فلم ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو خاتون جنہوں نے 300 فلمیں کرنے جا رہی ہیں اپنی, جب میں آتا ہوں تو وہ اپنی سیٹ سے کھڑی ہو کے مجھے سر کہتی ہیں پلیز بیٹھیں. دیٹ از شری دیوی. میں کہا آپ میم پلیز آپ بیٹھے رہیں. اتنی رسپیکٹ دی, اتنا پیار دیا مجھے اور سجل کو. انہوں نے اتنا خیال رکھا ہے کہ میں بیان بھی کروں تو سمجھ بھی نہیں آئے گا. سکسیس کیا ہے؟ دیکھیں سکسیس میرے دماغ میں وہ ہے کہ آپ کو ایسا لگے کہ آپ نے کوئی کام اچھا کیا ہے دل سے, وہ سکسیس ہے. اور اگر جو دنیا مان لیجئے کہ دنیا آپ کی تعریف کر رہی ہو اور آپ کو دل میں اچھا نہ لگے, مان لیجئے وہ سکسیس نہیں ہے. سکسیس پانا کوئی کمال نہیں ہے, اس کو مینٹین کرنا بڑا کمال ہے. اور فیلئر؟ فیلئرز ہونا بہت ضروری ہے زندگی میں. اور محبت؟ محبت ہے کیا شے یہ اللہ جانے, ہے جتنی زبانیں ہیں اتنے فسانے. پلا دی ہے ساقی نے کیا شے نہ جانے, پلٹ آئے ہیں میرے گزرے زمانے. شروع محبت ارے توبہ توبہ, قیامت گزر جائے کوئی نہ جانے. محبت ہے کیا شے یہ مجھ سے نہ پوچھو, میں پوچھوں گا تم سے جو چاہا خدا نے. یہی ہے محبت. کتنی بار ہوئی؟ مجھے نہیں لگتا کہ محبت ایک بار ہو سکتی ہے, بار بار ہو سکتی ہے, کئی بار ہو سکتی ہے. پہلی بار کب ہوئی؟ پہلی بار آئی تھنک I was 18 and she was 16. اور بڑی اچھی تھی, مزہ آیا. خط لکھے اور وہ سارا کچھ جب بس سکھاتے رہے. ہاں
رومانس بہت کیا ہے میں نے. وہ لکھ لکھ کے پریکٹس تو کر لی تھی نا. جی جی, رومانس بھی کیا اور پریکٹس بھی کی. آئی واز آلویز اے تھرڈ گریڈ لور. میری محبت کامیاب نہیں ہوئی کبھی. یہ مارکائے الفت ہے, یہاں جز فتح و شکست ممکن نہیں. جیتا جو بچے خود فخر کرے, مر جائے تو دنیا ناز کرے. تو محبت تو وہی ہوتی ہے جب دنیا یاد کرے اس کو. اور پھر جا کے شادی کر لی ارینجڈ. بالکل ڈیسٹینی ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے تو بڑے سچے دل سے محبت کی تھی, مگر آپ کو زندگی کس رخ کے لیے لے کے جاتی ہے, کس وقت موڑ آ جاتا ہے آپ کی زندگی میں, تو یہ آپ تو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کو. کیسے باپ ہو؟ باپ تو بہت اچھا ہوں, میاں سے زیادہ اچھے باپ ہوں میرے. نہیں وہ ہوتا ہے امیزنگلی کہ میاں شاید آپ اتنے اچھے نہ بنے لیکن باپ آپ اچھے بنتے ہیں, بیکاز یو ہیڈ سچ این امیزنگ ڈیڈ. بیٹے سے بہت قریب ہو یا بیٹیوں سے؟ آئی تھنک یہ کہنا بڑا مشکل ہوگا. تینوں کی اپنی اپنی جگہ ہے, سب کی اپنی اپنی ایک صلاحیت ہے, اس میں میں بڑا خوش ہوتا ہوں. مریم مائی ایلڈسٹ, شی رائٹس بیوٹیفلی. شاید بہت سے لوگوں سے اچھا لکھتی ہوگی. دانیہ جو بیچ والی ہے, تو مریم از مریم جان, دانیہ از دانیہ جانیہ, اینڈ زید از زید صاحب. ٹھیک ہے. Who's the little mom? آئی تھنک دانیہ. ہاں یہ ہوتا ہے نا بچیوں میں یہ چیز. کیا چیز اچھی نہیں لگتی اپنے بارے میں؟ مستقل مزاجی نہیں ہے مجھے, وہ ہونا بہت ضروری ہے. مگر شاید آئی ایم اے ملٹی ٹاسکنگ مین. ابھی ہے جگہ محبت کی اور کیا پتا, دل تو بچہ ہے. زندگی کیا ہے؟ دیکھیں زندگی ایک بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. اس کو جیے, خوب جئیں, اچھی طرح جئیں, اور مقصد کے ساتھ جئیں تو زیادہ اچھا ہے. نہ جئیں تو کوئی بات. اور موت برحق ہے, آئے گی, بچے گا نہیں کوئی نہیں بچے گا. اور جب امی گئی تھی تو سوچ لیجیے, اگر ایک بات بڑی زبردست بات بتاتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چوائس دینی ہوتی اور یہ چوائس دیتا کہ تمہارے ماں باپ ہیں, کس کو پہلے اٹھاؤں؟ برحق ہے. اللہ سے میری دعا ہے کہ سب کے ماں باپ سلامت رہیں, ان کا سایہ قائم و دائم رہے ان کے اوپر. مگر کبھی ایسی چوائس اگر اللہ میاں دیتا تو میں کہتا یار ابا کو لے جائے پہلے. ماں کا جو ایک رول ہے نا, وہ ایک مرغی کی طرح ہوتا ہے. جب کوئی خطرہ دیکھتی ہے نا تو ایسے پر پھیلا کے اپنے چوزوں کو ان میں چھپا لیتی ہے, اور جب لڑنا ہوتا ہے اس میں اور دوسرے جانوروں میں طاقت نہیں دیکھتی وہ, پھر جب لڑتی بھی ہے تو ان کی پروٹیکشن کے لیے. ماں اگر آپ نوٹ کیجئے کہ جن کے والد کا انتقال پہلے ہو گیا اور ان کی مائیں حیات ہیں, وہ بچے زیادہ پڑھ لکھتے ہیں, زیادہ کامیاب ہوتے ہیں زندگی میں. ناٹ اونلی بیکاز ایک تو ماں کے اوپر پریشر اولاد کو اچھا ریز کرنے کا, اور اس سے بڑا پریشر معاشرے کا, اور اس سے بڑا پریشر سسرال کا, کہ اس کے گھر والے جو نہیں ہیں اس دنیا میں. اگزامپل چھوڑنے کے دیکھیں, میں نے آپ کے بیٹے کی جو اولاد ہے ان کو میں نے ایسا پالا ہے کہ آپ لوگ بھی فخر کریں, ان کی روح بھی خوش رہے. تو ماں بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. اور جب ابو گئے تھے ایسا لگا تھا کہ دنیا ختم ہو گئی ہے. مگر یہ میں ایک اور بات کہتا ہوں, اللہ میاں کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی جو یادداشت کو نا بڑا محدود رکھا ہے, بڑی جلدی بھول جاتا ہے. اس سے بڑا کیا دکھ ہوگا کہ آپ کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے, ماں اس دنیا میں نہیں ہے, اولاد سے, باپ سے, ان سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا نا. یہ تو بہت بڑا احسان ہے اللہ میاں کا. اگر یہ رہے زندگی بھر ہم پاگل ہو جائیں, بھلا دیتا ہے. یہ بہت ضروری ہے, تھینک گاڈ. مگر یس یہ خلا ہے, وہ پر نہیں ہو سکتا. باپ کچھ بھی نہ کر رہا ہو اور ہو گھر میں,
بہت ہی بڑی ایک سیٹسفیکشن ہے. That is so true. امی کی کیا بات بہت یاد آتی ہے؟ کھانے. She was a good cook. ایکسلنٹ کوک. اور اب ان کا کھانا, ان کا بڑی ملنسار خاتون تھیں, خاندان کو ایسے جوڑ کے رکھا ہوا تھا, سب سے ملتی تھی, چاہے وہ فرسٹ کزنس ہوں یا بہت دور کے, وہ جاتی ضرور تھی ملنے کے لیے. She used to enjoy that a lot. اور ابو گھر کو ابو کی کیا بات جب ریزونیٹ کرتی ہے, یاد آتی ہے؟ کاش ان کا دماغ مل جاتا, ان کا رہنے کا انداز مل جاتا. بڑے آرگنائز آدمی تھے, وہی چیزیں ان کی, اس میں سے تھوڑا بھی آ جائے تو بہت ہے. یو نو جتنی بات میں نے سنی ہے, میرا اب دل کر رہا ہے کہ کاش میں ملتی. مجھے آپ افسوس ہو رہا ملتے ہے. آپ ہے نا, آئی تھنک ایک دفعہ میں ملی ہوں. آپ کو تو محبت ہو جاتی ایک ہے. دفعہ میں مذاق نہیں کر رہا. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ آئی تھنک جب ہم کام کر رہے تھے کہیں پر ہم ملے تھے. ہی واز دیئر ود یو بٹ سرسری, یو نو, بٹ آئی وش آئی ہیڈ نون ہم مور. بڑے کمال کے. اور سینس آف ہیومر کہاں سے آیا؟ میرے خیال میں انہیں سے آیا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ گھر میں میرے ابا اور چچا دونوں بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے, اور نواز شریف صاحب کی جو پہلی حکومت تھی بے نظیر سے پہلے والی, اس میں انہوں نے ایک نیوکلیئر ٹیسٹ کیا تھا. تو میرے چچا اور میرے ابا یہ بحث کر رہے ہیں, اور میرے ابا کہہ رہے ہیں اب دیکھ لینا عبدالغفار, MIF لونز بند ہو جائیں گے, ایک سول وار ہو جائے گی ادھر, سب آپ کے اگینسٹ ہو جائیں گے. اور میں نے اب نہیں بھیا آپ کیا بات کر رہے ہیں, بولے دیکھیے گا کتنا آپ کا سیف ہو گیا ان سب چیزوں سے. یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں, اسی دوران ایک فون بجتا ہے, تو میرے ابا فون اٹھاتے ہیں, جی. خاتون آگے سے کہتے ہیں جی عدنان سے بات ہو سکتی ہے میری؟ بیوی ملک کی حالت تباہ, آپ کو عدنان کی پڑی ہے. تو وہ اس قسم کی باتیں بڑی کرتے تھے. بانسری کہاں ہے؟ بانسری میں لایا نہیں, مجھے پتہ نہیں تھا, ویسے ہے میرے پاس. کس کس کو سنائی ہے بانسری, یا کوئی نہیں ہے ایسا جو یہ کہہ پائے کہ ہمیں نہیں سنائی؟ نہیں, جس کو چاہا اس کو سنائی, جس کے ساتھ چاہت ہوئی اس کو سنائی, کسی کے ٹینشن لینی اس کو سنائی. کہیں کام آئی اور کہیں کام نہ آئی. تھوڑی بہت تو کام آئی. آئی نا. میری دعا ہے اللہ کہ ہمیشہ بانسری بجاتے رہو, خوش رہو, کام کرتے رہو. آئی ایم سو پراؤڈ آف یو. یو کم اے لانگ وے اینڈ یو میڈ اس پراؤڈ, ویری پراؤڈ. آئی تھنک کہ مجھے جو کام دیکھ رہی ہوں ایز اے پروڈیوسر آلسو, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, اور جو کام کر رہے ہیں ایز این ایکٹر وہ تو بہت ہی اچھا ہے. تھینک یو. السلام علیکم, میں ہوں سمینہ پیرزادہ. آپ مجھے دیکھیں گے ریوائنڈ وتھ سمینہ پیرزادہ میں, صرف آن PTCL اسمارٹ ٹی وی. اور محبت ہے کیا شے یہ اللہ جانے, ہے جتنی زبانیں ہیں اتنے فسانے. I think love is... میں محبت میں تھوڑا سیلفش ہوں. بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا, بے وفا